یہ کہانی ایک عزم، ایک خواب اور ایک جنگ کی ہے، جس میں الفاظ کی بجائے حقیقت نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ بھارت نے بلند آواز میں دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستانی طیارے مار گرائے، اور اس کے ساتھ ہی دعووں کی آوازوں میں ایک نیا پہلو شامل کیا: ملبے کا نہ ہونا، گمشدہ ثبوت اور یکدم خاموشی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور کے ساتھ کی گئی گفتگو حقیقت کی کمی کا شکار ہوئی، اور دنیا نے بھارت کے دعووں میں چھپے جھوٹ کو بے نقاب ہوتے دیکھا۔ ایک ایئر مارشل کی زبان سے نکلے جملے کمزور بیانیے کی آخری سانسوں کی طرح تھے، اور اس کے ساتھ ہی دعووں کی گونج میں عالمی برادری نے سوالات اٹھائے کہ اگر پاکستانی طیارے مار کے رائے تو ان کا ملبہ کہاں ہے؟ اگر پاکستان کی سرحدوں میں گھسنے کی کوشش کی تو کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ سوالات کا ایک طوفان آیا، لیکن بھارت کی طرف سے ان سوالات کا کوئی جواب نہیں آیا۔ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دشمن کے دعووں کا جواب نہ صرف ٹھوس دلائل سے دیا، بلکہ اپنی طاقت کو خاموشی سے ثابت کیا۔ بھارت کے اس دعوے کے پیچھے چھپے جھوٹ اور اس جھوٹ کے نتائج سب کچھ منظر عام پہ آیا۔ بھارت کی ایک کے بعد دوسری شکستوں کی حقیقت کھلتی گئی جب اس کا سب سے مہنگا دفاعی سسٹم S-400 پاکستانی حملے میں ناکام ہوا۔ یہ صرف ایک سسٹم کی ناکامی نہیں تھی، ایک پیغام تھا، ایک پیغام کہ پاکستان دشمن کے دل میں گھس کے اس کی ناکامیوں کو بے نقاب کر سکتا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی فضائی برتری، اس کی قوت دفاع اور اس کا عزم کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو بھارت کے غرور کی شکست کی گواہی ہے اور پاکستان کے عزم اور قوت کا دروازہ کھولتی ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں۔ ناظرین، یہ جنگ کا منظر کچھ یوں تھا کہ بادلوں میں گھرا ہوا آسمان تھا، ایک خوفناک سکوت تھا، اور دشمن کی سرزمین پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس وقت جب دشمن کے دفاعی نیٹ ورک کو یہ گمان نہیں تھا کہ کچھ ان کے حصار میں داخل ہو چکا ہے، پاکستان کا فتح میزائل سسٹم اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے دل میں پیوست ہوا۔ فتح میزائل کی صلاحیت نہ صرف یہ ہے کہ یہ جدید زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے، بلکہ یہ دشمن کی دفاعی تہوں کو چیرنے میں بھی مکمل طور پہ کامیاب ہے۔ فتح 1 میزائل، جو 120 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنی انتہائی کم پرواز اور تیز رفتاری کے باعث دشمن کے ریڈار نیٹ ورک سے بچ نکلتا ہے۔ یہ دشمن کے دفاعی حصار میں چپکے سے گھس کے بغیر کسی آواز کے اپنے ہدف کو ہڑپ کر جاتا ہے، گویا دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کا مکمل طریقہ جانتا ہو۔ ایک اور فتح 2 میزائل، جو 400 کلومیٹر تک کی رینج میں مار سکتا ہے۔ جدید سیٹلائٹ گائیڈنس اور نیویگیشن ٹیکنالوجی سے لیس اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ یہ اپنے ہدف کی حرکات کو جنگی انٹیلیجنس سے جوڑ کے اپنے راستے میں ہی تبدیلی کر سکتا ہے، بالکل اس شکاری کی طرح جو اپنے شکار کے قدموں کی آواز پہ نظر رکھتا ہو۔ دشمن کے جدید ترین S-400 جیسے دفاعی سسٹمز بھی فتح میزائل کی رفتار اور خاموشی کا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ یہ میزائل نہ صرف ریڈار ایویژن کی تکنیک سے لیس ہیں، بلکہ ان کی پرواز کا انداز بھی روایتی میزائلوں سے مکمل طور پہ مختلف ہے۔ اور پاکستان کی تیار کردہ یہ ٹیکنالوجی اب صرف جنگی طاقت کا مظہر نہیں ہے، بلکہ ایک ذہین ہتھیار بن چکی ہے جو بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ملٹیپل لانچ سسٹم کے تحت ایک ساتھ 8 میزائل داغنے کی صلاحیت دشمن کے لیے نفسیاتی اور عسکری طور پہ ایک بہت بڑی ضرب ثابت ہوتی ہے، جو اس کے دفاعی نظام میں الجھن اور شکست کا عنصر پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح میزائل صرف ایک ہتھیار نہیں، بلکہ ایک حکمت عملی، ایک برتری اور ایک خاموش لیکن مؤثر وار کا نام تھا۔ پاکستان کا دوسرا وہ ٹارگٹ نہ بنایا جانے والا ایک ہتھ کنڈا، ایک ہتھیار، ایک شاہکار JF-17 تھنڈر، جو نمایاں کامیابی حاصل کر چکا ہے، جس نے پاکستان کی فضائی طاقت کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ JF-17 تھنڈر ایک ایسا طیارہ جس کا شمار دنیا کے جدید لڑاکا طیاروں میں ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ہلکا اور چست ہے، بلکہ اس کی ایویونکس، ملٹائی رول صلاحیت اور ریڈار ایویژن ٹیکنالوجی دشمن کی فضائی نگرانی کو شکست دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر سے داغا جانے والا ہائپر سونک میزلز آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہوتا ہے، جس کی رفتار اور کم بلندی پر پرواز کرنے کی خصوصیت دشمن کے جدید دفاعی سسٹمز کو ناکام بناتی ہے۔ اس طیارے کے ذریعے دشمن کے سسٹمز کو تباہ کرنا ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی ہے، جس نے نہ صرف بھارت کے فضائی دفاع کو چیلنج کیا، بلکہ پاکستان کی فضائی صلاحیت کو بھی عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ یہ تمام ہتھیار، چاہے وہ فتح میزائل ہوں، JF-17 تھنڈر ہوں، یا اس کے ہائپر سونک میزائل ہوں، یا J-10C ہو، پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ جنگ میں نہ صرف طاقت بلکہ حکمت بھی کامیابی کا ایک بڑا عنصر ہوتی ہے۔
آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران پاکستان نے بھارت کی اہم دفاعی تنصیبات پہ جو حملے کیے ان کا اثر نہ صرف بھارت کی فوجی طاقت پہ پڑا بلکہ اس کے دفاعی سسٹمز کی کارکردگی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے GF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے بھارتی S-400 دفاعی سسٹم کو تباہ کیا، جسے بھارت نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کا ایک اہم ستون سمجھا تھا۔ اس سسٹم کی تباہی سے بھارت کے فضائی دفاع میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا، جس نے دشمن کے فضائی حملوں کو ناکام بنانے کی اس کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پہ حملہ کیا، جو بھارت کا ایک اہم فوجی ایئر بیس تھا۔ اس ایئر بیس کی تباہی سے بھارت کی فضائی قوت کمزور ہوئی اور اس کے فضائی آپریشنز کی رینج محدود ہو گئی۔ اسی طرح پاکستان نے سری نگر ایئر بیس اور جالندھر ایئر بیس پہ حملے کیے، جو بھارت کے اہم فضائی اڈے تھے۔ ان حملوں نے بھارت کی فضائی قوت کو نقصان پہنچایا اور اس کے فضائی حملوں کی صلاحیت میں خلل ڈال دیا۔ چنڈی گڑھ ویپن ڈپو کی تباہی بھارت کے جنگی سامان کی فراہمی کو متاثر کر گئی اور اس کی جنگی تیاریوں میں کمی کا باعث بنی۔ اسی طرح اڑی سپلائی ڈپو کی تباہی نے بھارتی فوج کی رسد کی فراہمی کو مشکل بنایا، جس کا براہ راست اثر اس کی جنگی صلاحیتوں پہ پڑا۔ بھارت نے حملے کیے ہماری شہری آبادی پہ تاکہ یہاں پہ پینک کریٹ کیا جا سکے، پاکستان کو مرعوب کیا جا سکے، تذبذب میں مبتلا کیا جا سکے، خوف کی فضا پیدا کی جا سکے۔ ہم اڑے اور ہم نے حملے کیے ان کی دفاعی اور جنگی تنصیبات کے اوپر تاکہ وہ وہاں پہ کمزور پڑیں، ان کے عوام کا مورال جس حد تک وہ اپنا بلند رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن وہ پلٹ کے وار کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ ان کی کمر توڑی ہے ہم نے۔ پاکستان نے نوگروٹا میں بھارتی براہموس میزائل لانچ سائٹ کو تباہ کیا ہے، جس سے بھارت کی میزائل صلاحیت میں کمی آئی ہے اور اس کے حملے کی طاقت میں خلا پیدا ہوا ہے۔ پاکستان نے بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے تربیتی مرکز اور راجوری میں واقع بھارتی ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، بھارت کی خفیہ کارروائیوں کو ناکام بنایا جو پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کے لیے ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ 90 سے زائد ڈرونز کو پاکستان نے تباہ کیا، جو بھارت کی فضائی نگرانی اور جاسوسی صلاحیتوں کو متاثر کرنے والے اہم وسائل تھے۔ ان تمام حملوں نے بھارت کی فوجی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچایا اور اس کی دفاعی حکمت عملی کو شدید دھچکا لگایا۔ ان اقدامات کے ذریعے پاکستان نے نہ صرف اپنی دفاعی سسٹمز کی صلاحیت کو بہتر بنایا ہے بلکہ بھارت کے فوجی آپریشنز اور دفاعی تیاریوں کو مکمل طور پہ ناکام بنا دیا۔ بھارت نے جب پاکستانی طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اس نے خود کہا کہ اس کے پاس ملبہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب دعوے تو بلند و بانگ تھے مگر ان دعووں کے ثبوت فراہم کرنے میں شدید کمی تھی۔ بھارت کے اس عمل نے دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ صرف ایک آواز تھی جو بڑھا چڑھا کر سنائی گئی، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ رافیل اوور ریٹڈ نکلا یا پھر بھارت کے پائلٹ جو تھے وہ رافیل کی ریٹنگ کو ڈاؤن کر گئے۔ بھارت کے ایئر مارشل AK بھارتی کے بیانات ایک کمزور بیانیے کا حصہ ہیں جس میں نہ کوئی تصویری ثبوت ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ عالمی تصدیق ہے، نہ کسی غیر جانبدار ارادے کی تصدیق ہے، اور پاکستان پر حملے کے دعوے کے بعد بھارت نے فوراً وضاحت کر دی کہ وہ اعداد و شمار بعد میں فراہم کرے گا۔ لیکن سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ جب پاکستان کا نقصان ہوا، آپ کا میڈیا اٹھا، وہ آپ کا میڈیا ہمارا پورا نقشہ ہی تبدیل کر گیا۔ حیدرآباد کی چیزیں اٹھا کے لاہور میں پھینک گیا، لاہور کی چیزیں اٹھائیں پشاور میں پھینک گیا، مری کو پشاور کے قریب کر دیا، اور مری کی کچھ جگہ جو ہیں وہ سبی کے قریب کر دی ہیں۔ وہ چیزیں ہی ہماری واپس نہیں آ رہی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان ماحول ذرا تبدیل ہو گیا ہے، اب دن ذرا تبدیل ہوئے ہیں، یہ جو چیزیں اکھاڑ پہ چھاڑ کے بھارت نے آگے پیچھے کر دی ہیں کچھ عرصے کے لیے یہیں رہنے دیں، ہمارا تو پیسہ لگتا تھا سفر کرنے میں، محظوظ ہونے میں، تو اسی سے ہم نظارہ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی کوئی طیارہ گرایا ہوتا پاکستان کا تو کہیں نہ کہیں تو ملبہ دکھایا جاتا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر ہی پہلے کچھ تصویریں آ جاتی ہیں پھر ختم کر دی جاتی ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ پاکستانی حدود میں کسی طیارے نے گھسنے کی آپ کی اگر کوشش کی ہے تو کوئی ریڈار سگنل، سیٹلائٹ امیج، فضائی رابطہ سامنے لے آئے۔ دعوے اور آواز کی بنیاد پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ جنگ سکرپٹ پہ لکھی گئی فلم نہیں ہے جہاں ہر کردار اپنی مرضی سے فتح کا اعلان کر دے، ہر کردار اٹھے اور وہ کہہ دے میں نے یہ تباہ کر دیا۔ جنگ حقیقت ہے جس میں سچائی میدان میں ملبے اور لاشوں پہ لکھی جاتی ہے۔ بھارت یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اس نے حساس علاقوں چکلالہ جیسے، سکھر جیسے آپ نے وہاں پہ حملے کیے۔ ہم نے کہا نور ایئر بیس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، نور خان پہ۔ ہم نے مانا مرید بیس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، ہم نے مانا کہ آپ نے شورکوٹ بیس کے اوپر حملہ کیا۔ ہاں مین سٹریم میڈیا کے اوپر نہیں چلا، رحیم یار خان میں آپ نے ایئرپورٹ کے اوپر حملہ کیا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہمارے فضائی اثاثے آپ نے کتنے تباہ کیے۔ ہم نے مان لیا ہے آپ کے حملے ہوئے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نہیں ہوئے، چھپائی جا سکتی تھی خبر جیسے آپ نے چھپائی ہے،
یہ ہتھیار ادھر زیادہ آزمایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ مانا ہے کہ حملے ہوئے، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں میں ہمارے فضائی اثاثے محفوظ رہے۔ اگر آپ کے دعوے سچ ہوتے، مان لیتے، تو عالمی میڈیا پاکستان کی تباہی کے مناظر دکھا رہا ہوتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی چینلز پاکستان کی کامیابیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیشہ بھارتی دعووں کی تائید کرتے ہیں۔ اب بھارت کا کہنا ہے یہ جوابی کارروائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت خود کشیدگی پیدا کر کے اس دہلیز تک لے کے آیا جہاں پہ اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ بھارت کے ایئر مارشل کی زبان سے یہ اعتراف نکل کے آنا کہ نقصانات لڑائی کا حصہ ہیں، یعنی بھارت اپنے مہنگے دفاعی اثاثے گوا چکا۔ اب جب دنیا کے مختلف دفاعی تجزیہ کار رپورٹ کر رہے ہیں کہ S-400 جو ہے وہ پاکستانی حملے میں تباہ ہوا، بھارت کے اپنے دفاعی منصوبوں کا سب سے اہم ستون جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ ایک حملے میں تباہ ہوا، یہ بھارتی اعتماد کو چیلنج تھا، ایک علامتی پیغام کہ پاکستان بھارت کے دفاعی حدود میں گہرائی تک جا سکتا ہے۔ یہ بھارت کے لیے بڑا سبق ہے، کیونکہ اس نے خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے جو دعوے کیے وہ اب حقیقت کی صورت میں ایک بہت بڑی شکست میں تبدیل ہوئے، اور پاکستان نے نہ صرف اپنی فضائی برتری ثابت کی بلکہ بھارت کے مہنگے دفاعی اثاثے تباہ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان ہر محاذ پہ حاوی ہے۔ اور اب جب کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کھڑے ہو کے بھارتی اسٹریٹجی کے پرخچے اڑائے اور یہ کہے کہ یہ آپ کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان چائنا کے اتنے نزدیک ہو چکا ہے جتنا وہ کبھی نہیں تھا، اور یہ آپ نے خطے کے اندر طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا، تو یہ بھارتی ان سورماؤں کے چہروں پر ایک زوردار تمانچہ تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس کو اکیلا کر دیں گے۔ ہم نے یہ مانا ہم حجم میں آپ سے کم تھے، ہم نے یہ مانا ہم طاقت میں آپ سے کم تھے، ہم نے یہ مانا ہم اسلحے میں آپ سے کم تھے، ہم نے یہ مانا ہم تعداد میں آپ سے کم تھے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی بھی طاقت ہوئی، جتنا بھی عزم ہوا، پورا لگائیں گے، آپ کے بخیے ادھیڑ دیں گے، آپ کی بنیادیں ہلا دیں گے۔ جب تک طاقت ایمانی سینوں میں رہی، لڑیں گے ضرور، اور ہم نے وہ لڑ کے دکھایا ہے۔ آپ کے اندر کا بٹوارا آپ کو اس حد تک تقسیم کر گیا ہے کہ اب پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے کئی برس درکار ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔